بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ غسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینے کا واقعہ تھا۔ مدینے شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جبلہ اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی قبیلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے، اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دیں۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے اور عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگی۔ جبلہ نے اپنے 200 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے قافلہ مدینے سے کچھ دور رہ گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بڑے قیمتی ریشم کے لباس تھے۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادی لگتا تھا۔ ان کے گھوڑوں کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھا اور اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا۔ بالآخر وہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہی محدود سے علاقے میں تھی۔ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض نے حیرت سے انگلیاں اپنی دانتوں کے نیچے دبا لیں۔ انہوں نے اتنے قیمتی لباس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنا شاہانہ انداز نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کی ملاقات کے لیے کمرے میں داخل ہوا، تب امیر المومنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اس سے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے ان 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی، جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے اور وہاں ایک الگ سی بستی آباد ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک آدمی تھے، باقی سب کو مدینے میں چھوڑ گیا۔ فرض حج ادا کرنے کے لیے جبلہ نے جو احرام باندھ رکھا تھا اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا۔ طواف کے دوران جبلہ کے احرام پر ایک آدمی کا پاؤں آ گیا اور جبلہ کا احرام کھل گیا۔ جبلہ آخر بادشاہ تھا، اس نے اس آدمی کی اس حرکت کو اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مار دیا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بتایا گیا اور ساتھ میں اس آدمی کی بھی شکایت کی گئی کہ جبلہ نے اس کے ناک پر مکہ مارا ہے، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ وہ جبلہ کے میزبان نہ رہے، بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور ان کے ساتھ ہی ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو طلب کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کا انداز شاہانہ تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ جبلہ کو بھی انہوں نے یہی مقام دیا تھا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ سے کہا کہ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو پوچھا کہ تم نے اس آدمی کو مکہ مارا ہے؟ تو جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا کہ میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اس کا پاؤں تمہارے احرام پر غلطی سے رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دناستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اسے تم سزا دو؟ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ جبلہ کہنے لگا، یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے، اگر یہ میرے یہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے
باعث عبرت ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا، لیکن اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جبلہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا کہ میں نے آپ کو امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ ایک چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں ہے کہ آپ نے مجھے معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا ہے اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ صرف زاہد اور تقویٰ ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہی کا پیمانہ اسلامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا، جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ اس کے بعد جبلہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی امیر لوگ نہیں بلکہ ان کی اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اس پر امیر المومنین نے کہا کہ اس آدمی سے معافی مانگ لو، اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو اس پر جبلہ نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ میں دوبارہ عیسائی مذہب میں چلا جاؤں، عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں اسلام کا یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے گئے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ جبلہ نے کہا امیر المومنین، تو آپ نے یہ بھی سوچ لیا ہے اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زور و جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقتور قبیلہ ہے کیونکہ آپ اپنا اتنا زیادہ نقصان پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو کہا ہم صرف اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مزید فرمایا کہ ہم اپنا مال، اپنے بچے اور اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی ہے۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا، تم اس سے معافی مانگو، اگر یہ معاف کرتا ہے تو تمہارے لیے سزا نہیں، ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جبلہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ آخر اس نے سر اٹھا کر کہا مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس آدمی سے معافی مانگوں گا یا سزا قبول کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوچنے کے لیے مہلت دے دی اور اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پیش ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جبلہ ذرا باہر نکلا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا تھا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، نہ نماز پر دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا۔ تب امیر المومنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ اس کی طرف آدمی دوڑائے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا۔ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بھی غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا۔ اس کے 500 رشتہ دار اور دیگر افراد مدینے میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا ہوگا۔ تو جبلہ حج پر ساتھ جانے والے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینے پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینے سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ واپس جا رہا ہے اور امیر المومنین مکہ میں کیوں رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل رومی قسطنطینیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اس پر ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ اس کا حریف بن گیا ہے۔ ہرقل نے خوش ہو کر جبلہ کو کچھ اور جگیر بھی دے دی تاکہ وہ یہاں پر اپنے قبیلے کو آباد کر سکے۔ پیارے دوستو، اس طرح جبلہ غسانی مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ سزا کے ڈر سے کافر ہو گیا اور روم کے بادشاہ ہرقل سے جا ملا۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔
پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔